تجید هوان لك في النواهي كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلاة دعا ہے پروردگار عالم واجب مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے. کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے. مالک سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد فرمائے. ہم مومنین کو بھی مالک اس بات پہ آمادہ کرے کہ ہم سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں. میرا اسلام خان جی خیر پور میرا اسلامی پور نوشہر و فیروز صورتحال بہت بری ہے. امام حسین بادشاہ کے بہت آداد بھی دیکھے ہیں میں نے جن کے گھر بہ گئے اور وہ اس بات بھی دکھی ہے کہ ہم 24 محرم کو تابوت برآمد نہیں کر سکے. مالک ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن کرم فرمائے. میرے اللہ اپنے حبیب کی رعایت کے گناہ معاف فرمائے. عزت مآب عالی مرتبہ مرشد حسن شبیر سے عالی صاحب سرکار اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں جیل مدینہ گرد و نواح کے وہ سارے عزادار جو اس تاریخی اشرے میں شریک کاروان ہوتے ہیں شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے. ضرور آمین کہنا. میرے اللہ پاک آرمی نے اس مشکل میں ایک بار پھر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے. بیٹا جی ذرا آمین کہیے گا. میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے. استاد طاہر صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. حکم دے رہا ہوں جو بندہ بول سکتا ہے آمین کہے گا. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. درود مل کے پڑھ رہے بلند آواز. یہ تاریخی اشراح تاریخی مجمع نویں مجلس اس تاریخی اشرے کے 2 ہی نوکریاں میرے حصے میں آئی. میری اپنی کوتاہی. بادشاہ نے مجھے کہا تھا تیرا دل کرے تو 10 پڑھ لیں. گنجائش اتنی بنتی تھی اور اس میں بھی میں ابھی محنت کر کے آیا ہوں. محنت کر کے آیا ہوں. میں نے انہیں گزارش کی اور انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے. سرکار علامہ علی ناصر تلاڑا صاحب کل 7:30 سے 8:30 پڑھیں گے. میں ذرا منڈی بہت دن سے تھوڑی دیر ہو جائے گی. 8 بجے تک پہنچوں گا. میں 8:30 سے 9:30 پڑھوں گا اور حرف آخر عالی مرتبہ بابا اقبال شاہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. کل تک جیے تو انشاءاللہ 1:30 سے 8:30 بجے ملاقات ہوگی. 4 مصرے میں نے پڑھے ہیں تیرے میں. بار بار ان کا اصرار ہے وہ سنو ماحول. جی میں آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں. حکم پہنچ گیا مجھ تک اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اجازت نوکری شروع کریں. پنت تقدیر کی راہوں کو کرے پست حسین. تھوڑی سی مہربانی کرنا بولنا حسین کا واسطہ. 2 ہی نوکریاں میں آپ کو بار بار کہتا نہ رہوں. جو میرا مزاج ہے وہ آپ جانتے ہیں. جو کرم آپ پہ ہے وہ میں جانتا ہوں. وہ لوگ بیٹھے جن کے میں نام لینے شروع کر دوں گا تو اچھا نہیں ہے. جنہیں بولنا آتا ہے جنہیں سننا آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے بست حسین. زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست. یہی حصہ ہے جیلم کا. قرآن کی قسم میں مل بہ گیا.
کو کرے بس تو حسین بزرگوں کی خیر ہے تو ہم تھوڑا جا کے آنا چاہیے سی ناراض نہ ہونا بند تکبیر کی راہوں کو کرے بس تو حسین اب یہ گل میں بڑی ایک کرنی اس واسطے میں نظر نہیں کروں مہربانی جی آخر تو شکریہ بند تقدیر کی راہوں کو کرے بس تو حسین زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست حسین صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے اس لیے کہہ دیا خواجہ نے کہ دین ہستو میں حسین کی نوکری نہیں کی تھی تھوڑا جا احسان کرو اللہ اکبر صرف تبلیغ چلا دین بچانے کے لیے چلو سیدھا دادا میرے واسطے تسی بھی مرشد ہو کہ جی سونی بسم اللہ کی تھی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں 40 برس کے مطالعے کی اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا کون ہاتھوں کا شکریہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی اللہ اکبر سلام ہے بزرگوں کو بیٹا بولا کرو ذکر حسین قدرتی من توڑے نسلہ دی اللہ کے جہان میں اکیلی حویلی ہے اللہ کے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا نہ میری جیلم کی پہلی مہینے سے نہ آخری مہینے سے بڑھتا ہو گیا میں توڑے بابے کی نوکری کرتے ہیں قرآن کی قسم ہے میں نے اس پورے پنڈا میں چونا وہ بندہ نظر نہ آوے کہ دیمان شیعہ کیوں نہ بولے اللہ کے اس جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں جو بندہ اترا ہے اس نے زمین پہ آتے ہی ساتوں آدھائے سجدہ زمین پہ رکھ کے کہا ہے سبحان رب بسم اللہ اور آگے آ جاؤ بیٹا جگہ بنا دو تھوڑا سا ایک قدم آ گیا آپ آگے آئے آپ بھی یہاں تشریف لیں بڑی جگہ پڑی ہوئی اتر اگے آ جا اتنے آ جا یار کی ہوا میں اتنے آ جا ایسا ہوتا نہیں میں آگے آ جانا چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر من بیٹھ اکیلی اس سے پہلے تو نہیں جملہ سنا تو نے کوئی داد نہیں دینی نہ سنا ہو تو میں اپنا حق چھوڑ کے نہیں جاؤں گا انگلینڈ تک سنا ہے نا آپ نے مجھے لفظ کی قیمت چاہیے اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جو بچہ زمین پہ اترا ہے ساتوں آدھائے سجدہ زمین پہ رکھ کے گائے سبحان ربی العلیٰ و بحمد جا ابو طالب کے ہر منکر سے پوچھ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا پوچھ رہا ہے یہ کافر حویلی کا رویہ ہے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے آنند بالکل تلے بیٹھے ہو میرے اتنے آئے جملہ تو میں ڈرتے نہیں آخر پہ میں ستاوی محرم نو جملہ ایف سی ایریا کراچی آخر تے اس کو 100 گنا بڑا پنڈا سی او بار رستے بند سن ایڈی بڑی داد لگی ہے کہ میرا دل کا کرتا جملہ میں آخا اللہ کی کائنات میں اکیلا گھر ہے ابو طالب کا جس میں دین بعد میں آیا دیندار پہلے آیا
مزاج قرآن کے ساتھ یہ رہا ہے، یا پہلے کرتے تھے پھر آیت آتی تھی، یا آیت آتی تھی یہ کرتے حسینیہ میں سے 4-5 اوصاف پڑھنے ہیں حسین کے. صرف یہ پنڈال بنایا میں نے مرشد، ان لوگوں کی توجہ ہو جائے. اللہ کی اس پوری کائنات میں چلو 14 میں 12 میں کچھ کمال ایسے ہیں جو صرف حسین کو ملے. کیا گھبراہٹ ہو گئی؟ میں کوئی گاڑی میں تو نہیں بیٹھا، میں کوئی کمرے میں نہیں بیٹھا، میں پیڑے سے کھلوتا، میں ممبر سے کھلوتا ہوں. جس بندے نے پریشانی پڑے کھلو جائے، میں بسم اللہ کرا، میں پڑھ کے ماما میں چاہ نہیں گا. جس بندے دل کرے آ جائے میں کل 8 بجے لیٹ آ جائے گا. جس بندے کی طبیعت پڑے پڑھنے تو بعد میں کدھر نہیں جانا. جس بندے موڈ پڑے میرے واقعی حوالہ دے. میں ندیا میں کوئی بات باقی زندگی میں میرے مرشد دروازے سے میں آتی تو نہ بولے تیری اپنی مرضی ہے. 14 میں یہ عزت صرف حسین کو ملی ہے. محمد 4، علی 4، حسن 2، حسین 1. حسن 2، حسین 1. میں گل کرنا ہے تو 2 سال پہلے میں جملہ آخیا سیدھے بندے نہیں سن بولے تو میں آگے میں اٹھا دوں گا. میں نے بادشاہ بابا آخیا سی یار میرے مل میں لڑیا نہ کر. آج تک میری یاد ہے. بادشاہ نے یاد کہہ کہ نہیں میری یاد ہے. بادشاہ بابا کہ یار میرے پتر نے سارا پنڈال میرے پتروں کا ہے کہ کیوں کہ دور پنڈا کر کے آدھے نے نام ہوا کر دار لبے نہ لبے لڑنا میں کوئی گل لڑنا نہیں ہے. جو بندہ چپ کر گیا اپنے گھروں کی نجس 4 دیواری میں حسین جیسا تلاش کرنے والوں خبردار ادراک کا سر زخمی نہ کرو. حسین کائنات کا اکیلا سلطان ہے جس جیسا اس کے اپنے گھر میں بھی نہیں ہے. اللہ کے اس جہان میں اکیلا حسین ہے تو اپنے گھر کی نجستی واقعات بیماری میں ڈھونڈتا ہے. حسین جیسا اس کے اپنے گھر میں سلام ہے. آپ جیے اللہ کرے کہ کیا بات کہنے والی زبان سلامت رہے. میری تو سچی کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات میں بولتا ہے. میں تو اردو والا آدمی ہوں، جب تک آپ نہیں بولیں گے تو میرا پگلا جملہ کہنے پہ دل نہیں کرتا. کچھ کمالات کچھ اعزازات اللہ نے حسین کے ذمہ ایسے لگا دیے. میرے سامنے کھلو کے میں نے کافی آخنا ہے، باہر جا کے نہیں آخنا. کچھ کمالات ایسے ہیں جو حسین کے نانا کے پاس بھی نہیں، حسین کے بابا کے پاس بھی نہیں. کچھ اعزازات ایسے ہیں جو حسین کے بھائی کے پاس بھی نہیں، حسین کے بچوں کے پاس بھی نہیں، صرف حسین کے پاس ہے. الشفاء فی تربتہ، 12 میں اکیلا حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. بیٹا بیٹھتا کیوں نہیں؟ تجھی سے کہہ رہا ہوں بھائی کیوں کھڑا ہے؟ الشفاء فی تربتہ،
قبر کی مٹی میں شفا ہے. ہم سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر رہے. لاکھ روپے میں بھی سیلاب زدگان کی مدد کر چکا ہوں, لیکن یہ اظہار تو ضروری نہیں ہے. اور بھی سارے جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. ابھی کسی امیر آدمی کے دروازے پہ بھیجو کسی کو, یار سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ پیسے تو مانگ کے لے آ, اور اللہ نہ کرے وہ خالی ہاتھ آ جائے. اور آپ اس سے پوچھے اس نے کچھ دیا, کہے گا خاک دیا. خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہیں دیا. اکیلا کریم ہے حسین, خاک بھی دے تو شفا دے. اردو زبان میں خاک استعارہ ہے دشمنی کا. غازی کا واسطہ دے اردو سمجھ آتی ہے, ضرور بولے گا. دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے منہ میں خاک. اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں رکھی جاتی ہے. یہ خاصیت اور کسی کے پاس نہیں. اجابت الدعا تحت قبتہ, حسین کے قبے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحت قبتہ, حسین کے روضے کی چھاؤں میں, سڑک میں نہیں, ہوٹل میں نہیں, سرائے میں نہیں, قبر حسین کی چھاؤں میں. بیٹا جیلن میں ایسا تھا تو نہیں, پہلی بار میں محسوس کر رہا ہوں. تم کیوں کھڑے ہو وجہ جب تم آئے مجلس میں ہو؟ جیلن کے شرف میں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو. آئے بیٹا جب تم گھر سے مجلس سے حسین میں آئے ہو, مجلس سنو, کھڑے ہو تو سننا ہے, بات جب وہاں آواز آتی رہے گی, سنتے رہو. اللہ اکبر. جیلن میں جو تہذیب ہے, اس اثر کی تو ایک شناخت ہے. یہاں لوگوں کو سننا آتا ہے, ذکر حسین میں بیٹھنا آتا ہے. تجھے میں کیا بتاؤں کہ یہاں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے؟ تجھے کیا پتا تو بیٹھے اور میرے پاس کون بیٹھا ہو؟ ہاں اپنا مزاج ہے نا. ہر شہر کی اپنی ایک تہذیب ہے, ہر شہر کا ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے. سلامت رہو. اجابت الدعا تحت قبتہ, یہ خاصیت صرف حسین کو ملی ہے. حسین کے قبے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. صرف اتنا نہیں, میرا چھٹا معصوم فرماتا ہے کسی بندے کو پتہ چل جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں, 18 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے قبر حسین کی چھاؤں میں آ جائے, میشر تک جیے موت نہیں آئے گی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں اندر خرید لیے انہوں نے, اور اس گرمی میں بولنے والوں, ہو میرا لال, اللہ کرے تو انہیں ہاتھ اچھے رہن. جی جی بزرگوں, میں شب تک جیے موت نہیں آئے گی. مرشد میں امام حسین کا سب سے چھوٹا لا کے 41 اشرے پڑھ چکا ہوں. جو بھی پھیلا کے سوال کرے استاد طاہر, وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ ابھی تک محفوظ ہے. بندہ کھڑا ہو گیا, یا اپنا رسول کیوں موت کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا موت سختی کا نام ہے, سختی کا فرشتہ قبر حسین میں آتا ہی نہیں.
کہ میرے جن کے کبے کے پیچھے ایک سانس کوئی نہیں، مدد کیا کہ ہم اس کی شفاعت کی ذمہ دار ہیں۔ بے شک بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ماتم کرتا ہوا جا رہا تھا قبر حسین کی طرف، میرے ساتھ 8-10 اور بھی ماتمی تھے۔ قبلہ کعبہ سرکار علامہ اعجاز کاظمی صاحب گزر رہے تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بڑا نام تھا، بڑی کمال شخصیت تھے۔ مجھے کہنے لگے شوکت رکو، میں رک گیا۔ کہنے لگے تمہارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان سے کہا کرو کہ قبر حسین کے اندر جب داخل ہو نا، پسینہ آئے تو یوں نہ کیا کرے، یوں آرام سے قطرہ قطرہ۔ میں نے کہا جی پسینہ ہے، چاہے یوں کریں چاہے یوں کریں۔ تو میں نے کہا نہیں، ماتمی جب قبر حسین میں داخل ہو جائے پھر پسینے کا احترام کیا کرو، اس پسینے سے اللہ فرشتے خاک کرتا ہے۔ امامت صرف نسل حسین۔ مرشد پتر جی بھی اے جیلم والے، دینے والے، کھاریاں والے، اے گوجرے والے، پتہ نہیں کتھوں کتھوں حسین دے ماتمی دینے والے، اے جیون منگلے والے، غازی دی قسم میں بہت پا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میری نالکی ہے، میرے کو 2 منٹ سے ٹائم نکلے، میرا دل کرتا میں اچھے آمد سے پڑھی جاؤں۔ حسین کی قسم میں کوڑے دلا جاتے، اے علم والا کمائے جڑا خوش آمد کرے ہوتی نسل دیتا ہوا ہے۔ کی سننے ہیں یار، ایک لفظ جی، الامامت تو فی ذریت ہی، امامت صرف نسل حسین میں۔ اچھا چلو یہ سونا بولے ہو، ایک منظر یاد کراتا ہوں۔ میدان مباہلہ میں جانا تھا، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ میرے ہاتھ بھی خیر ہوئے جی میں بروکر جو ہوں۔ 24 منٹ 19 سیکنڈ میں پڑے گا، 15-20 منٹ اور آپ کے چاہیے، راضی رہیے گا، کل پھر تفصیل سے نوکری کریں گے۔ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا، آگے نبی، پیچھے علی، درمیان میں ممکنات کی مالکن، دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن، سینے سے حسین۔ میدان مباہلہ میں حسین کم سے کم 5 سال کے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 5 سال۔ سچی بتانا، یہ روز مائیں تشریف لاتی ہیں، 4 5 سال کے بچے کی انگلیاں پکڑ کے آتے نہیں؟ بولو وہ پچھلے تمہارے ساتھ بچے 5 سال کے آتے ہیں نا، تمہارا بچہ چلتا ہے تو آتا ہے، تو جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا۔ یہ میری آنکھوں کا نور، یہ میری آنکھوں کا نور، یہ میرے دل کا ثمر، یہ میرے دل کا ثمر، یہ میری خوشبو، یہ میری خوشبو، یہ سید، یہ سید، یہ سردار، یہ سردار، یہ امام، یہ امام، یہ ولی، یہ ولی، یہ منتخب، یہ منتخب، یہ چنا ہوا، یہ چنا ہوا، یہ برگزیدہ، یہ برگزیدہ، یہ اللہ والا، یہ اللہ والا، یہ اچھی، یہ عرشی، یہ نوری، یہ نوری۔ جب دونوں برابر ہیں، ہمیشہ نبی نے یہی کہا یا رسول اللہ، یا حسن کو بھی اٹھا لیں
لگتا ہے مجھے فتویٰ آ گیا 14 کی قسم ہے اگر اکبر بادشاہ کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں نہ ہوتا، جیسے علی کے گھر اماموں کی جوڑی تھی ویسے حسین کے گھر بھی اماموں کی امامت صرف نسل حسین میں، شفا تربت حسین میں، اجابت دعا حسین کے روضے تلے، شفاعت کا حق حسین کے پاس، نسل امامت حسین کی ذریت۔ ایک اور جملہ کہوں، اکیلا حسین ہے جو مابین علیین ہے۔ اکیلا حسین ہے جو مابین علیین ہے، یعنی حسین کا بابا بھی علی، حسین کا بیٹا بھی علی، حسین کا بابا بھی علی۔ تیرے مشکل لگے تو میں فون کری میں نہ آواں گا، کل میرے پیو دا گھر ہے، میں روٹی کھا کے ٹر جاؤں گا، آواں گا لنگر کراں گا تو چلا جاؤں گا جے میری گل مشکل لگے۔ حسین کا بیٹا بھی علی، بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی ماں شیعہ اور وہ ہاتھ میں اٹھائے، یعنی جو حسین کو پالے وہ بھی علی، جسے حسین پالے وہ جسے وہ پالے۔ مہربانی، تھینک یو۔ وہ بھی علی۔ خط آیا تھا شام سے، خط آیا تھا شام سے، وہ بیعت کرے، وہ بیعت کرے، وہ بیعت کرے، وہ بیعت کرے۔ جنہیں پتہ ہے وہ داد دینا، جنہیں نہیں پتہ سوری، جو بیعت نہ کرے اس کا سر کاٹ کے بھیجو۔ 4 لوگوں کے نام لکھے گئے گورنر مدینہ ولید کو، تاریخ پڑھ لو بابا جی، وہ بیعت کرے، وہ بیعت کرے، وہ کرے، وہ کرے۔ 4 میں سے ایک نے کہا میں بیمار ہوں، میں لے نہیں سکتا، ایک نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا، ایک رات میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اکیلا حسین تھا جو دین بچانے کے لیے دربار آ گیا۔ یہی تو بات تھی، یہی تو۔ چلو ہم ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ باہر کھڑی ہے میری گاڑی، باہر ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کچھ شرارتی بچے پولیس اٹھا کے، کوئی کنکر اٹھا کے، کوئی چیز اٹھا کے، کوئی لکڑی اٹھا کے میری گاڑی کی طرف پھینکتے ہیں۔ مرشد آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے، کیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، شوکت صاحب کی گاڑی ہے، کس لیے پھینک رہے ہو، کسی لکڑی مار رہے ہو، مثال دے رہا ہوں۔ بابا سسرالی سرکار دیکھ لیتے ہیں، بالکل لڑ پڑتے ہیں، میرے پتر دی گڈی تیری ضرورت کی نہیں ہوئی، امام حسین کا ذاکر ہے، تو اٹ مارتا پہ تو روڑا مارتا پہ، استاد طاہر کی نگاہیں پڑھتے ہیں، FIR کروا دیتے ہیں۔ جس کا جتنا تعلق اس کا اتنا ریئیکشن۔ پتہ نہیں میں
جس کا جتنا تعلق، ہاتھ کھول میرا بیٹا، اس کا اتنا ریئیکشن. کسی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی شہر چھوڑ کے چلا گیا، حسین دین بچانے کے لیے دربار، اور سامنے سے سوال ہو رہا ہے کہ بیعت کرو. بادشاہ جی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیعت کرو. حسین جواباً کہہ رہے ہیں پڑھا ہو گورے ستمگر پہ جس طرح قرآن، پڑھا ہو گورے ستمگر پہ، اردو بھی پڑھیا کرو بھی مضمون ہے. پڑھا ہو گورے ستمگر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں. علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں ہے؟ وہ ٹکڑا جو میں نے لاہور سے لے کے پنڈی تک جی ٹی روڈ پہ آج تک نہیں پڑا، بالکل نیا ٹکڑا ہے. آپ کی نظر کرنے لگا ہوں حسین کیوں نکلے، کام کیا ہے؟ بے ہاتھ جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا. مشکل ہو تو میں چینج کر دیتا ہوں، میں کوئی سوکھی نظر پڑھ لینا، جب مشکل ہے تو میں بدل دینا، ورنہ میں نہ بولو. اچھا میرے تعداد میں نا ماتمی آدھا شاعر ہوتا ہے، ہر 2 دن بعد نیا نوحہ سنتا ہے نا، ماتمی کو میں شاعر سمجھتا ہوں. اے تو اللہ جی اگلے کافی تھے ماتمی ضرور بولے تھے، جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو ہم بولیے مولیلہ دا واسطہ میں دکھی نہ کرے گے. وہ جب آپ میں دعوت نہیں منگا گا. بے حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، واحد ولی احد کو بچانے. اسے احد کہتے ہیں. میں نے کہا جس ایک کے 2 نہ ہو سکے اسے احد کہتے ہیں. جہاں 2 ایک ہو جائیں اسے واحد کہتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے. یہ وہ ایک ہے جس کے 2 نہیں ہوتے. انا ولی من نور بچانے نکل پڑا. مستور فاطمہ ہے محمد کی نیند میں. سوری دیکھنا میرے بادشاہ جو میں ہو ہی اتنا گیا میں کی کرا. میں روز کراچی پڑھنا ہوتا ہے. مستور فاطمہ ہے. عربی زبان میں قانون ہے جب 2 ایک جیسے ہونا پھر ایک کو ایک
छुपा के ऊपर शद डालते। शद का मतलब ये होता है दो नजर एक आ रहा है। लफ्ज है मुहम्मद, मीम के बाद है के बाद मीम, मीम के बाद मीम, मीम के बाद दाल, दो मीमें इकट्ठी हो गई, मीमैन हो गई। मीम को मीम में छुपा के ऊपर शद डाल दी। पहली जो मीम है वो मोहम्मद की जात है, हे में हसन हुसैन का हुस्न सिफात है। फिर मीम मुर्तजा की मशीयत की बात है, जो ताल है दवा में दिले कायनात है। वो मीम जिस पे शद का हिजाब उसूल है, उस मीम से मुराद जनाब बता। मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में, इब्ने बतूल शद को बचाने। मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में, लेट पौने 8 में आ जाएगा। मैं किबला में भी तला किया, थोड़ी इजाजत तो बगैर ही मैंने मिन्नत कर ली है, थोड़ी मेहरबानी। कल 8:30 पढ़ा वो मिन्नियत का फर्ज निभाने के वास्ते। ठीक था ना, हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, वो मिन्नियत का फर्ज निभाने के वास्ते दश्ते बला में जद को बचाने। दश्ते बला में जद को बचाने निकल पड़ा। दिल नहीं मानता, पढ़े शौकत मजमा हो अशरे का जेलम का, और बंदा चुप कर जाए। उस शेष महे वजूद की 6 महीने का, उस शेष महे वजूद की कामत पे गौर कर, असगर अली के कद को बचाने निकल। असगर अली के कद को उस चश्मे वजूद की कामत पे गौर कर, असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा। एक लफ्ज है यद, क्या माने उसका? हाथ। बोलो, अरबी में है यद, हाथ। कद को बचाने निकल पड़ा, शद को बचाने निकल पड़ा, हाथ को बचाने निकल पड़ा, आहत को बचाने निकल पड़ा। वो था ना अपने हाथ की कीमत से बाखबर, सर को कटा के यद को बचा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ
مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں. یاد رکھو علماء کے سر پہ قرآن. حسین کے سامنے کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ والے بھی تھے, محمد رسول اللہ والے بھی تھے, لڑائی علی پہ ہو رہی تھی. شوکت کہہ رہے ہیں مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں, وہ یا علی مدد کو بچانے شبیر مستند کو بچانے. صدقے ہو تھوڑے سلام ہی نے میرا چاروں طرف ہی جھوٹے خداؤں کا شور تھا. شبیر مستند کو بچانے نکل پڑا. جو چاک کی گئی سر دربار ایک دن, جو چاک کی گئی سر دربار ایک دن, اس مستند سند کو بچانے. تو میں صدقے اور تیریاں دھیاں دا برکہ ہوئے یار, آئے آئے غازی شفا دینی, اس ذکر دا صدقہ زندگیاں ہونے, دھیاں دے برکے ہونے. زیادہ دا 4 سے 5 منٹ ذات آئے میں ایک حکم کیا ہے اندر بیٹھ کے اس کی تعمیل میں 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ. کل تک جیے تو ضرور نوکری کریں گے. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہو, تسی تے نو خان ہو, تسی تے ماتمی ہو بادشاہ, تھوڑے واسطے دن دا مصرع ہی بڑا ہے. وقت سجاد نے, میں سیدہ نہیں کریے تو پتر سیدوں میں معاف کریا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو لوگوں نے یار آج تیری ماں دا نہ کوئی بازار چلاوے تیرے تو نہیں سنیا جاتا. آج تیری بہن دا نہ پتر کوئی بازار چلاوے تو نہ لڑ پینا. واہ واہ واہ. سرکاری علامہ مدن فرفات صاحب بہت شدید بیمار ہیں, دعا کرو گے اس لمحے میں مولا میں شفا کلیہ کر. استاد جی پھر صاحب ایک منڈی کلاب لاکھن میں میرے مولا سجاد سے منظر نے کہا تھا مولا اتنا نہ ہویا کرو. بابا جی قرآن کی قسم ہے میرے دو معلومات ہاتھ سے میں 24 محرم رضویہ ترلا کرتا رہا. میرے مسائب پڑھ دیو کراچی والے اس جملے میں ماتم کرتے باہر آ گئے. تابوت لے کے ہم سے نہیں سنا جاتا. سجاد فرمائے روؤں تو کیا کروں, جنہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں بازار میں دوڑتے دیکھا. پتہ نہیں وہ بندہ کیوں شیعہ جیسا ہاتھ نہیں آیا, نہ سینے تھے نہ چہرے تھے. جی ایک باری ہے کر میرا بیٹا شاباش, تیری جوانی میں داغ رہے کہ جب سونا بیٹھا رونا ہے. 3 ساڑھے 3 منٹ اللہ اکبر. پارشے فرماتے رو جی جتنی باری آپ کو یہ پڑھتا رہا رو نہ تو کیا کروں, جنہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں بازار کی بھیڑ میں دوڑتے دیکھا. کم از کم 35 سال میرے باقر امام نے زخمی باپ کی خدمت کی. میں کون پہ آخنا میرے واسطے بھی دعا کرے تھے جس طرح کے جرو رہے ہو.
تھوڑی محنت ہے تھوڑی آنکھیں جھانجے میرے واسطے ضرور دعا کرے جے تسی رو رہے ہو چٹی ڈالی ہے تھوڑی میرے واسطے بھی ایک پریشانی ہے میری دعا کرے جے جتنے ماتمی کھڑے ہو میرے ہاتھ بجے جے جڑا انج کر لے نا میرے واسطے بھی دعا کرے ایک اوکھی کام دے واسطے میں دعا پہ کرتا کسی نے کمالا باقر کوئی حسرت رہ گئی بابا کی خدمت میں 35 برس خدمت کی ہے پر میں بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا سواری نے کہا 35 سال تو آپ کے گھر میں تھے پر میں بابا کے پاؤں پہ گوشت نہیں تھا میں قریب منہ کرتا تھا میرا بابا پاؤں تم امیر ہو بندہ جدی معاشی ہے تو انہیں ہائی نہیں کی میں بابا کے رو صدقے یہ ماتم ہے نا جی اللہ اکبر اور کیا حالت ہو گئی ہو تیری آنکھوں کی خیر ہو جی پتر جی مطلب کہنے کا جی بابا کہنے کے دو میں ختم ہو گئی مجلس بس میں ایک حکم استاد جب پورا کر کے مجلس چھوڑنے لگا اب جی جب مورخ نے تاریخ لکھی ہے نا اتنی احتیاط کی ہے اس نے بتایا مدینے سے کتنے لوگ چلے اونٹ کتنے تھے گھوڑے کتنے تھے پانی کی مشکیں کتنی تھی 252 اونٹوں کا قافلہ لے کے حسین چلا ہے مدینے سے 252 اونٹوں کا اور بندے نہ سنتے میں کتنے مرا 240 اونٹوں کا قافلہ تیار تھا حسین باہر انتظار کر رہے تھے تھوڑی دیر لگ گئی دیر کے بعد عباس باہر آئے حسین نے کہا عباس دیر کیوں ہو گئی غازی نے کہا 12 اونٹ میں نے اور ملائے ہیں قافلے میں اس لیے دیر ہو گئی حسین نے کہا 240 اونٹ تھے اب کتنے عباس نے کہا 252 حسین نے کہا 12 اونٹ کس کے ہیں غازی نے کہا تیری بہن عالیہ کے ہیں حسین نے کہا سب کچھ تو میں نے رکھوا دیا تھا زینب نے کیا رکھا ہے غازی نے کہا 12 اونٹوں پہ زینب نے اکبر کی شادی کا سامان کہتی تھی ہو سکتا ہے کہیں موقع مل جائے ہو سکتا ہے میں کہیں اکبر کو مہندی لگاؤں ہو سکتا ہے میں کہیں اکبر کو سیرا باندھوں ہو سکتا ہے میں اپنے رات جی شاباش ہندو دا ماتمی کیڑا سونا ماتم ہے اللہ اکبر ختم ہو گئی مورخ نے لکھا کتنے محمل گئے تاریخ میں لکھا ہے کتنے آئے تاریخ میں لکھا ہے کتنے غلام گئے کتابوں میں لکھا ہے کتنی غریبیں گئیں کتابوں میں لکھا ہے کتنی مشقیں تھیں کتابوں میں لکھا ہے کربلا کتنے پہنچے کتابوں میں لکھا ہے کربلا کیا کیا ظلم ہوا کتابوں میں لکھا ہے مشکل ترین کام بھی مورخ نے لکھا 1950 زخم تھے حسین غریب کے بدن پہ یہ بھی مورخ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں 4 زبانوں کا مورخ مل کے نہیں لکھ سکا سجاد کو تازیانے کتنے لگے سکینہ کو تماچے کتنے عربی اردو فارسی 4 زبانوں ماتم جسے نہیں آتا وہ سر جھکاوے نا جسے آتا ہے وہ ہے جی اللہ اکبر جی بابا جی میں نوکرا 4 زبانوں کا مورخ فیصلہ نہیں کر سکا سجاد کو تازیانے کتنے لگے سکینہ کو تماچے کتنے لگے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور ختم ہوئی میری مجلس شام کے زندان میں باپ بیٹی سے ملنے آ گیا اس سے مختصر مجھ سے ہوتا نہیں جملہ میں آخری پڑھوں تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی ایک بار بیٹی باپ سے ملنے گئی تھی میدان میں ایک بار باپ بیٹی سے ملنے آیا زندان میں بیٹی گئی تو باپ کی ختم ہو گئی باپ آیا تو آدھا منٹ اور پڑھنا مجھے ختم ہو گئی مجلس روتے روتے بیٹی باپ سے جا ملی اس سے مختصر مجھ سے ہوتا نہیں بس یہی جملہ سجاد نے بہن کو اٹھا کے چلے قبرستان کی طرف یہ کائنات انسانیت میں چشم فلک میں ایک بار یہ منظر دیکھا ہے ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدی کا جنازہ جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی کڑیوں میں پتہ نہیں بندہ آیا کیوں ہے جنہیں ہونا ہے نہیں کی جس نے دفن ہونا ہے وہ بھی کڑیوں میں رو نہ رو تیری مرضی میں جا رہا سجاد نے تعویذ قبر بند کیا قبر میں مجھ سے ٹکرے ماری باقر قریب آیا بابا اتنا تو شام غریبہ نہیں روئے خیر تو ہے فرمایا یار میں نے بہن کو قبر میں اتارا ہے
फिरे। फरमाते मैं तावीज़ बंद करने लगा हूँ, मेरी फूफी के ना भिरे। आवाज आई सज्जाद मैं कब्र में बाबा को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से पता कर दे, शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो